ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کے خصوصی عدالت کے فیصلہ محفوظ کرنے کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دے دی۔ عدالت نے وزارت قانون و انصاف سے خصوصی عدالت کی تشکیل اور سمری کل طلب کر لی، اور عدالت نے معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو بھی طلب کر لیا ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سابق صدر پرویز مشرف کی درخواست پر بطور اعتراض کیس کی سماعت کی تو لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کے محفوظ فیصلے کرنے کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دی ہے۔ عدالت نے وزارت قانون اور انصاف سے خصوصی عدالت کی تشکیل اور سمری کل طلب کر لی۔ وزیراعظم کے خلاف توہین عدالت کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر معین اللہ نے استفسار کیا کہ وزیراعظم کی تقریر سے آپ کو کیا پریشانی ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ وزیراعظم نے عدلیہ کی توضیح کی ہے۔ چیف جسٹس اطہر معین اللہ نے ریمارکس میں کہا کہ عدالتیں تنقید کو ویلکم کرتی ہیں، توہین عدالت فرد اور عدالت کے درمیان ہوتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر معین اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کی۔ درخواست گزار سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی استدعا کی۔ موقف اپنایا کہ وزیر اعظم کی تقریر توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔ 18 نومبر کو عمران خان کی تقریر میں اعلیٰ عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ تقریر کے متنازع حصے کا ٹرانسکرپٹ درخواست کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ چیف جسٹس اطہر معین اللہ نے درخواست گزار کو مخاطب کیا، ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم کی تقریر سے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کیا آپ منتخب وزیر اعظم کا ٹرائل کرانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس کے نتائج سے آگاہ ہیں؟ کیا آپ نے کل کا ہمارا فیصلہ پڑھا ہے جس میں توہین عدالت کے حوالے سے اصول طے کر دیے ہیں؟ توہین عدالت کے حوالے سے پہلے آگاہی نہیں تھی، اب آ جائے گی۔ عدالتیں تنقید سننے کے لیے تیار۔ چیف جسٹس اطہر معین اللہ نے ریمارکس دیے کہ توہین عدالت فرد اور عدالت کے درمیان ہوتی ہے، عدالتیں تنقید کو ویلکم کرتی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ اور پارک لینڈ ریفرنسز میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے جوڈیشل ریمانڈ میں 17 دسمبر تک توسیع کر دی ہے۔ آصف علی زرداری کو بیماری کے باعث پیش نہیں کیا جا سکا، عدالت نے ملزمان کو ضمنی ریفرنس کی نقل فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ فریال تالپور کی سابق صدر سے ملاقات کی درخواست بھی منظور۔ اسلام آباد سے دیکھیے فیاض محمود کی رپورٹ۔ منی لانڈرنگ اور پارک لینڈ ریفرنسز، احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے کیس کی سماعت کی۔ پیمز اسپتال میں زیر علاج آصف علی زرداری کو پیش نہیں کیا جا سکا، جبکہ فریال تالپور کو اڈیالہ جیل سے لایا گیا۔ دوران سماعت آصف علی زرداری کے پیش نہ ہونے سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا گیا۔ فریال تالپور سمیت دیگر ملزمان کی حاضری لگائی گئی۔ نیب پراسیکیوٹر نے دلائل دیے کہ ضمنی ریفرنس دائر کر دیا ہے جو اسکروٹنی کے مرحلے میں ہے۔ ریفرنس کے 65 والیوم ہیں، شواہد بھی نئے ہیں، کوئی نیا ملزم نامزد نہیں کیا۔ فریال تالپور نے آصف علی زرداری سے اسپتال میں ملاقات کی درخواست کی۔ نیب کے مخالفت نہ کرنے پر عدالت نے درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے ملزمان کو ریفرنس کی نقول فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے جوڈیشل ریمانڈ میں 17 دسمبر تک توسیع کر دی۔ آصف زرداری کی طبیعت تشویشناک ہے۔ میڈیکل ذرائع کے مطابق سابق صدر کو دل کی تکلیف بڑھ گئی ہے، چل پھر بھی نہیں سکتے۔ دھڑکن کنٹرول کرنے کے لیے دل کے پاس آلہ لگا دیا گیا ہے۔ آصف زرداری کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ بھی بڑھنے لگی ہے۔ جان شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیں گے۔ جان شیر بتائے گا سابق صدر کی طبیعت کیسی ہے؟ جی بالکل، سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت جو ہے وہ کافی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے جو دل کی تکلیف تھی اس میں بھی کافی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے دل کے قریب ان کی دل کی دھڑکن کنٹرول کرنے کے لیے آلہ لگا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے چونکہ ان کو شوگر کا بھی مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کی جو کپکپاہٹ ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تاہم جو سابق صدر زرداری کی اہل خانہ ہے ان کی جانب سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ پرسنل ڈاکٹر رکھنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے حکومت کی جانب سے، تاکہ ان کے جو دل کی مزید جو ان کا آپریٹ ہونا ہے یا اسٹنٹ ڈالنا ہے اس کا متعلق فیصلہ کیا جا سکے۔ تاہم ابھی حکومت کی طرف سے اجازت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے ان کی حالت جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کو کمزوری بھی بڑھنے لگی ہے اور ہاتھوں کی کپکپاہٹ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے۔ جی جان شیر، اس متعلق آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ لندن کے نواحی علاقے والتھمسٹو میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں عظیم شان جلوس سے میلاد نکالا گیا، جس کی قیادت مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ نے کی۔ سالانہ جلوس میلاد میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی اور جلوس کے اختتام پر
رحمت للعالمین کانفرنس بھی منعقد ہوئی۔ والتھمسٹو کے جلوس میلاد کو یورپ کا سب سے بڑا جلوس ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسی پر دیکھیے خاور راجہ کی رپورٹ۔ دنیا بھر میں غلامان مصطفیٰ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں پورے ذوق و شوق اور عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ برطانیہ میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال روایتی عقیدت و احترام کے ساتھ جلوس میلاد اور محافل کا اہتمام کرتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عشق و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لندن کے علاقے والتھمسٹو کا سالانہ عظیم و شان جلوس میلاد بھی محبت کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ 36واں سالانہ مرکزی جلوس دارالعلوم قادریہ جیلانیہ کی جانب سے نکالا گیا، جس کی قیادت قبلہ پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی نے فرمائی۔ اس عظیم و شان جلوس میں برطانیہ کے مختلف شہروں سے روحانی شخصیات، علماء کرام، مشائخ عظام، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدح سراؤں، لارڈ میئرز، والتھمسٹو اور دیگر شہروں سے سیاسی شخصیات اور ہزاروں عاشقان رسول، مرد و خواتین اور بچوں نے عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی۔ جلوس درود و سلام کی صداؤں میں مختلف شاہراہوں سے گزرتا ہوا والتھمسٹو ہال میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کو خوش آمدید کہنے کے لیے جگہ جگہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ اس موقع پر شرکا کی مختلف اشیاء سے خوب خاطر تواضع بھی کی جاتی رہی۔ نہ صرف جلوس کے شرکا بلکہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی مقامی شخصیات اور افراد کو بھی جشن ولادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں پھول اور تحائف پیش کیے گئے۔ جلوس کے اختتام پر 41ویں سالانہ رحمت للعالمین کانفرنس منعقد کی گئی۔ کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ کلام الہی کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناطقہ حضرات نے عقیدتوں کے پھول پیش کیے۔ رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ اور اسوہ حسنہ پر سیر حاصل گفتگو کی، جس سے شرکا نے محبت اور احترام کے ساتھ سماعت کیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم صرف اپنے نبی کی عزت نہیں چاہتے بلکہ تمام انبیاء کی علیہ السلام کی عزت چاہتے ہیں۔ ہمارا مذہب تمام نبیوں اور رسولوں کی عزت کرتا ہے اور سرکار کا جو میلاد پاک ہے یہ طہارت کی بہت بڑی یادگار ہے۔ یہ خوشی کا دن بھی ہے، توبہ کا دن بھی ہے، اللہ کی رحمت کا دن بھی ہے۔ اتنی بڑی رحمت کبھی بھی نہیں ہوئی جتنی سرکار کے میلاد والی تاریخ کو ہوئی ہے۔ اردو کو چھٹی ہوگی کا نظام نہیں ہوگا، ارواح میں چھٹی ہوگی کہ آج خوشیاں مناؤ۔ آج لندن اسکاٹ والتھمسٹو میں فکر اسلام کے نبی سید عبدالقادر جیلانی دامت برکاتہ العالیہ کی زیر قیادت صدارت 36 اینول مولد پروگرام ہوا، اور جس کا سینٹرل میسیج یہ تھا کہ نبی پاک صاحب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جو ہے یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ یہ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ ایک انسانوں کا سمندر تھا جو رواں دواں تھا، اور ایسا خوبصورتی سے اور اتنی محبت بھرے انداز میں یہ گیا ہے، ایسے پرامن طریقے سے کہ الحمدللہ ہمارا صرف چلنا بھی تبلیغ تھا، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پورے جلوس کے راستوں میں غیر مسلم لوگ اتنے اٹریکٹ ہو رہے تھے اور وہ کھڑے ہو کر ہم سے پوچھ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو دارالعلوم قادریہ جیلانیہ کے دوستوں نے ایک دعویٰ ٹیم تشکیل دی تھی جس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ولاشی کا جلوس کیوں منایا جا رہا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے۔ آخر میں قبلہ حضور مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی نے انتہائی مدلل انداز میں آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر خصوصی بیان فرمایا۔ رب سارے پردے ہٹا کے تو اپنے خلوتگاہ خاص میں بلا کے بات کریں۔ جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا وہ کہتے ہیں، جس نے یہ کہا بخاری کے مطلب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جنہیں کہا سرکار غیب جانتے ہیں یا سرکار نے دیدار کیا میں شب معراج کو، اس نے جھوٹ باندھا ہے۔ امام عبد بن خمر سے پوچھا گیا کہ ام المومنین ہے وہ یہ کہے، میں نے کہا بے شک ام المومنین کہتے رہا ہو ان کا سرکار کی عظمت میں جس چیز کو دخل ہے اس بارے میں ہم کسی کی رعایت نہیں کر سکتے۔ دیکھا ہے۔ رحمت للعالمین کانفرنس میں پاکستان کی ترقی، خوشحالی، کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اس موقع پر دور و نزدیک سے آنے والے مہمانوں کے لیے لنگر کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ راجہ خاور، 92 نیوز، لندن۔
اٹلی کے شہر بریشیا میں اسلامک سوسائٹی اٹلی کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ناروے واقعے کی شدید مذمت کی گئی۔ تنویر ارشاد کی رپورٹ۔ اسلامک سوسائٹی اٹلی کی جانب سے بریشیا کے اسلامک سینٹر میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں اتحاد بین المسلمین میں شامل جماعتوں کے علماء کرام اور ذمہ داروں نے بھرپور شرکت کی۔ کانفرنس میں دعوت اسلامی کے محمد عمر، منہاج القرآن کے صوفی مظہر، امامیہ آرگنائزیشن کے سید سجاد احمد شاہ بخاری، انجمن غلامان مصطفیٰ کے آصف کامران گوندل، صدر اسلامک سینٹر بریشیا محمد خلیل بٹ، جمعیت اہل حدیث کے ملک احسن، مدنی دارالاسلام کے مولانا طالب، سلسلہ سیفیہ کے وقاص سیفی اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ کانفرنس کی صدارت اسلامک سوسائٹی اٹلی کے صدر طاہر محمود نے کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے ناروے واقعے کی شدید مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات سے نمٹنے کے لیے پہلے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے مسائل کی بڑی وجہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل طور پر عمل پیرا نہ ہونا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آج ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھال لیں تو دنیا ہی نہیں آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام تنظیمات جتنی ہیں مذہبی، ان کو مدعو کیا گیا ہے اور ایک سیرت النبی پہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ ہم اس بات کو بہت خوش آئند سمجھتے ہیں اور اسلامک سینٹر کی اس کاوش کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ توہین قرآن یا اس طرح کے تمام ہونے والے بدمزگی کے واقعات کو روکنے کے لیے یا ان کے متعلق لائحہ عمل طے کرنے کے لیے آج مشاورت کی گئی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میں سلسلہ بھی سجایا گیا۔ اسی طرح ایک دوسرے کے لیے دل کھول کے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس مثال کو سب سے آگے یعنی کہ یہاں پہ کرنے کے بعد ہمیں پورے اٹلی میں پورے یورپ میں انشاءاللہ لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ ہم سب مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہوئے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہمارا یہ جو ایک مثال ہم نے قائم کی ہے یہ بریشیا سے اٹلی میں اور اٹلی سے پورے یورپ بھر میں جائے۔ بہترین مثال ہے وہ آج بھی آپ کے آج کے پروگرام سے ملتی ہے، اور یہ پلیٹ فارم اسی لیے قائم کیا گیا تھا کہ کوئی بھی اعانت دین، اعانت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یا اعانت قرآن کی کوئی بھی ایسی نازیبا کاوش ہو تو اس کا بھرپور طریقے سے دفاع کیا جائے۔ جتنے بھی اٹلی میں شہر ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو عملی نمونہ آج ادھر دیکھا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اکٹھے ہو کر اس یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، ہم اکٹھے چل سکتے ہیں۔ یہاں پہ مذہبی جتنے بھی ادارے ہیں ان سارے کے صدور اور ذمہ دار حضرات اس میں موجود تھے اور الحمدللہ سب نے اپنا اپنا نقطہ نظر جو ہے پیش کیا، اور قرآن مجید کا جو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا اللہ کا حکم ہے اس کا ایک عملی نمونہ پیش کیا جو ہے۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی اور اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اس تقریب کو بے حد سراہا۔ تنویر ارشاد، 92 نیوز، اٹلی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رکن اور ذوالفقار علی بھٹو کے دیرینہ ساتھی امان اللہ خان کے اعزاز میں وسطی لندن میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی لیڈر نے پارٹی میں مارکسسٹ گروپ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی پر دیکھیے بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ۔ وسطی لندن میں تھرڈ ورلڈ سالیڈیریٹی کے چیئرمین مشتاق لاشاری CBE کی جانب سے پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس کا مقصد پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رکن اور ذوالفقار علی بھٹو کے دیرینہ ساتھی امان اللہ خان کی سیاسی و جمہوری خدمات اور قربانیوں کو سراہنا تھا۔ تقریب سے خطاب کے دوران امان اللہ خان نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات پر روشنی ڈالی اور پیپلز پارٹی کے قیام کے مقاصد بیان کیے۔ Who was Petrus Lumumba? The Prime Minister of a very, very rich country. The rich country which I think fed. نامور قلمکار اشتیاق گھمن نے امان اللہ خان کی سیاسی و ادبی کاوشوں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ جب انہوں نے اپنی قربانیوں اور جمہوری جدوجہد کی کہانی بتانی شروع کی تو پھر مجھے انہی سے قلم ادھار لے کر ایک برگ کی پشت پر ان کی شخصیت کے حوالے سے ایک خاکہ تیار کرنا پڑا۔ ہم مڈل کلاسی لوگ نہ جانے موقع پرست کیوں نہیں ہو پاتے ہیں۔ مہربان وقت کا بلاوا کبھی کبھی آتا ہے اور قسمت آئے روز یادی نہیں کیا کرتی۔ تقریب میں طارق شیخ اور الطاف احمد نے بھی اظہار خیال کیا، جبکہ میزبان مشتاق لاشاری کا کہنا تھا کہ جمہوریت اور اشتراکیت یعنی سوشلزم علیحدہ نہیں بلکہ لازم و ملزوم ہیں۔ If you know, she was largest, most important and one of the biggest poetess
of the century of Hamida Riaz. तकरीब में डॉक्टर नवीद, बैरिस्टर इकबाल और मिस्टर पाशा के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अमानुल्लाह खान की सियासी खिदमात पर उन्हें दिल खोल कर दाद दी। बर्मिंघम स्टार सिटी सिनेमा में बच्चों में लड़ाई छिड़ गई। चाकुओं और खंजरों का आजादाना इस्तेमाल झगड़ा खत्म कराने के लिए आने वाले वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस के भी 7 अफसरान जख्मी हो गए। बर्मिंघम से आबिद काज़मी। बर्मिंघम के मसरूफ तरीन शॉपिंग सेंटर स्टार सिटी सिनेमा में अचानक 2 ग्रुपों के दरमियान लड़ाई छिड़ गई, जिसमें चाकुओं और खंजरों का आजादाना इस्तेमाल हुआ। लड़ाई की इत्तला मिलते ही पुलिस वक़ूआ पर पहुंची, जिसने मुश्तिल अफराद को छुड़ाने के लिए टीजर का भी इस्तेमाल किया। पुलिस ने लड़ाई में मसरूफ 5 नौउम्र मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी उम्रें 13 से 29 साल के दरमियान है। पुलिस ने 2 खंजर और 1 चाकू भी कब्जे में ले लिया। लड़ाई के दौरान 7 पुलिस अफसरान भी जख्मी हुए, जिन्हें चेहरे पर मामूली खराशें आईं। वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी अपने वफ्द के हमरा थाईलैंड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तानी सफारतखाना बैंकॉक में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया। बैंकॉक से देखिए इमरान यूसुफ की रिपोर्ट। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी बैंकॉक में वफ्द के साथ मौजूद हैं। उनके वफ्द में मेंबरान कौमी असम्बली महबूब शाह, अकरम चीमा, साजिद हुसैन तूरी, जमील अहमद खान और तनवीर हुसैन मल्क शामिल हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने बैंकॉक में पाकिस्तानी सफारतखाने में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। उन्होंने अपने खिताब में बताया कि मुल्क बेहतरी की जानब रवान दवा है, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का किरदार हस्ब मामूल काबिल तहसीन है। कासिम सूरी ने हुकूमत के मनसूबों और हिकमत अमली के बारे में शुरा को आगाह किया। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का तफसीली तज़किरा भी किया। कासिम सूरी का कहना था कि कश्मीर हमारी शहरग है, जिसकी आज़ादी हम लेकर रहेंगे। मसला कश्मीर को दुनिया में उजागर करने के सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तानी सफारतखानों के किरदार को भी बेहद सराहा। इस मौके पर कासिम सूरी ने सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद की काबशों को भी खराज तहसीन पेश किया। स्टॉक एक्सचेंज आपने देखा कि उसमें तेजी आ रही है और सिर्फ कोशिश की कि किसी तरह अपनी इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं। तो मैं पाकिस्तानियों आपको बताता चलूँ 19% इंपोर्ट कम करने में हम कामयाब हो गए हैं और 7% हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा दी है। पहले 7 माह के अंदर सिर्फ कौमी असम्बली में जो बचत की वो 64 करोड़ रुपए। तो ये छोटी छोटी फारसी की मिसाल है कि कतरा कतरा दरिया में कि थोड़ा थोड़ा सा हर जगह से शुरू किया कि ये जो सरकार के पैसे हैं ये गरीबों के पैसे हैं, टैक्स के पैसे हैं। करप्शन कर दी, इदारे तबाह कर दिए, सिर्फ और सिर्फ ज़ाती अनाज की खातिर, लालच की खातिर। एक ऐसी कौम जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हर हुनर दिया है, बेहतरीन लोग, मेहनती लोग, लेकिन उनको मौके नहीं दिए हमने, उनको बराबरी पर उनको इंसाफ नहीं दे सके। उस कौम को मेरिट नहीं दिया हमने, उस कौम को ऐसे अनकेपेबल लोग ऊपर लगा दिए जो अपनी ज़ात की खातिर उन्होंने शदीद तरीन नुकसान दिया। और तकरीबन जब हमें हुकूमत मिली तो 30,000 अरब रुपए महफूज थे। 70 सालों में जो हमारे शुमाली इलाका थे वहाँ पे गैर मुल्की नहीं आ सकते थे, हमने उनका NOC ख़त्म कर दिया है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह सेहत जिस तरह थाईलैंड में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में है। हज की फ़्लाइट कोयटा से बंद कर दी गई, एक पूरे सूबे की हज की फ़्लाइट्स दूसरे सूबों से जा रही हैं, उसको दोबारा किया। 2 अभी हफ्ते में पूरे की फ़्लाइट शुरू की। तकरीब के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कुछ मसाइल की निशानदही भी की, जिसमें सरफहरिस्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ों की बहाली थी, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि वो मुल्क वापस जाकर इस मामले की तहकीक करेंगे और थाईलैंड में PIA की परवाज़ों की बहाली के लिए कोशिशें करेंगे। खिताब के इख्तिताम पर उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दिए और यकीन दिलाया कि जल्द पाकिस्तान हर किस्म के बहरानों से निकल जाएगा। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने पाकिस्तान रवानगी से पहले एयरपोर्ट पर पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही के छोटे भाई चौधरी सबाहत इलाही से भी मुलाकात
मुलाकात की। इस मौके पर थाई पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान चौधरी सुबहात इलाही ने थाईलैंड और पाकिस्तान के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि थाईलैंड पाकिस्तानी मसनूआत की बेहतरीन मंडी है और मशरक़ बईद के ममालिक की मंडियों तक पहुँचने का दरवाजा भी है। चौधरी सुबहात इलाही और दीगर शख्सियात ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी को वतन वापसी के लिए खैरबाद कहा। इमरान यूसुफ, 92 न्यूज़, बैंकॉक, थाईलैंड। सऊदी अरब में शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज अकीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें सैकड़ों पार्टी वर्कर्स से शिरकत की। उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को खराज अकीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुकर्ररीन का कहना था कि अल्लामा इकबाल की शायरी ने इंसानी शऊर बेदार किया। वहीं पर उनके अंदर ऐसा जोश और वलवला पैदा हुआ जिसने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियाज रीजन के साबिक सदर अब्दुल क़य्यूम खान ने कहा कि अल्लामा इकबाल के ख्वाब के मुताबिक पाकिस्तान को बनाने का सफर शुरू हो चुका है। वजीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान को जिस नजरिए के साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो अल्लामा इकबाल के अफकार के मुताबिक नौजवानों में खुदी का जज्बा और कौम को यकजान बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिससे बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम भी तरक्की याफ्ता मुमालिक में शुमार होगी, जबकि कौम को भी अपनी खामियों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाना होगा। उज़ैर बलोच को किसने छोड़ा? क्या उसे इमरान खान ने छोड़ा था? राव अनवर ने कितने कत्ल किए पाकिस्तान में? वो किसके हुक्म पर आज़ाद फिर रहा है? अयान अली जो अरबों डॉलर इस मुल्क से बाहर सप्लाई करती थी, किसके हुक्म पे वो बाहर गई है? तकरीब में शफी खान, नदीम भट्टी और दीगर ने भी खिताब किया और शायर मशरिक को खराज अकीदत पेश किया। सऊदी अरब के शहर अल-खुबर में पाकिस्तानी और सऊदी इंजीनियर्स की तंजीम की जानिब से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद साइबर हमलों और इससे बचाव की आगाही फराहम करना है। इसी पर देखिए अदील रियाज की रिपोर्ट। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान सऊदी अरेबियन सेंटर ईस्टर्न प्रोविंस के ज़ेर एहतमाम अल-खुबर में टेक्निकल सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर सऊद मोहम्मद अल महदब, कम्युनिटी वेलफेयर अताशे महमूद लतीफ़ और इंजीनियर जफर अहमद तालपुर बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। कौंसिल के चेयरमैन इंजीनियर रिजवान अहमद, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता प्रोफेसर मोहम्मद खुर्रम खान ने अपने खिताब में शुरा को साइबर हमलों और इससे बचाव के हवाले से आगाही दी। इस मौके पर वेलफेयर अताशे महमूद लतीफ़ ने साइबर हमले और इनसे बचाव से मुतल्लिक़ तरीक़ाकार को मुंतखब करने पर कौंसिल की तारीफ की और मुकर्रर प्रोफेसर मोहम्मद खुर्रम खान को मुबारकबाद पेश की। ऑर्गेनाइजेशन की मजलिस आमला के 3 सीनियर अरकान इंजीनियर्स परवेज नुशाही, फरीद खान और इंजीनियर तारक बिन जफर को उनकी खिदमात पर तौसीफी असनाद पेश की गयी। तकरीब में माहिदीन शहर के अलावा पाकिस्तानी इंजीनियर्स की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। अदील रियाज, 92 न्यूज़, सऊदी अरब।